خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں جس خانوادے نے اپنی زندگی کے 8-9 سال جیلوں کے اندر گزارے ہیں. میرا باپ جیل کے اندر گیا اور 9-10 سال گزارے. میرا چچا بھائی مالٹا کی جیل کے اندر رہا, اس نے اپنی زندگی گزاری. کون مائی کا لال ہے؟ آج کوئی اپنی تاریخ کو تو پیش کر دے, انہوں نے کیا پھلی پھوڑی ہے ملک کی آزادی کے لیے. کوئی ملک کی وفاداری تھوڑی ہے کہ ترنگا جھنڈے لے کر کے 1,00,000 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ تقسیم کرا دو, یہ ملک کے ہیرو بن گئے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. حکومت ہماری قائم نہیں ہو سکتی. تاریخ کو پڑھیے. میرٹھ کے اندر جن 151 لوگوں کو تختہ دار پر چڑھا کر پھانسی دی گئی ہے, ان میں اکثریت علماء کی تھی. معلوم نہیں کہ کیا علماء کا کردار تھا, تمہارے آباء و اجداد کا کیا کردار تھا, تمہیں خود پتہ نہیں ہے. یہ جو قرب و جواد کی دیوبند میں بھلاس اور سانپلا, یہ جو گاؤں ہے, ان گاؤں والوں کو ان میں سب میں آگ لگا دی گئی تھی. اس وقت تک یہاں مکان پختہ تھوڑے ہی ہوتے تھے دیہاتوں کے اندر, پھوس کے مکانات پر ان سب کو غدار وطن سمجھا گیا. کیوں؟ علماء کے ساتھ تھے. اور کون علماء؟ جن ریت کی جڑ کھودنا چاہتے تھے اور ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے. یہ ہمارے علماء کا کردار ہے. آج ملک آزاد ہوا, آج کے دن کی آزادی ہے. لوگ سیالوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیا. ہمیں بھی اس کا حق پہنچتا ہے کہ ہم یاد کریں. ہمیں یاد کرنا چاہیے. ہم سال بھر اس چیز کو نہیں کرتے, حالانکہ ان کی یہ قیمتی تاریخ ملک کے نصاب تعلیم کے اندر ہونی چاہیے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کو اس طرح بھلا دیا گیا کہ ہم آج اگر ان کو یاد بھی کرتے ہیں تو ایک اچنبھا معلوم ہوتا ہے, حالانکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے. میرے بھائی, اس کو یاد کرنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, پڑھانا چاہیے. اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہوں گے, آپ کبھی عزت نفس کے ساتھ ملک میں زندہ نہیں رہ سکتے. یہ تو دنیا کا قانون ہے. کوئی اگر نہیں رہتا ان کے نام کو نہ رہے, چولہے بھاڑ میں جائے. ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نام کو یاد کرتے ہیں, ہم تو ان کی تاریخ کو زندہ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کا سہرا انہی کے سر کے اوپر ہے, اس لیے کہ سب سے پہلی آواز اٹھانے والے آزادی وطن کے وہ لوگ تھے. میرے بھائی, اس بات کو سمجھنا چاہیے کس طریقے پر انہوں نے قربانی دی ہے. میں ایک بات ہے جو پہلے مجھے کہنی چاہیے تھی. حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جو دورے کیے ہیں, ان دوروں کے اندر غازی پور بھی گئے ہیں وہ. اور غازی پور کی یہ تاریخ تھی کہ وہاں کے ایک نواب نے اپنا ایک بیٹا ان کے سپرد کیا, اور اس زمانے کے اندر 1 لاکھ چاندی کا روپیہ آزادی وطن کے جہاد کے لیے ان کو دیا, اور یہ کہا کہ میں مولانا آپ کو اپنا بیٹا دے رہا ہوں. اور میرے دل میں تمنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چڑھائی تھی, اسی طرح آزادی وطن کے لیے میرے اس بیٹے کی گردن پر چھری. اور حضرت شاہ صاحب اس کو لے کر گئے ہیں, اور سرحد کے اندر غازی پور کے جن 6 آدمیوں کی شہادت کا ذکر آتا ہے, اس میں ان کا وہ بچہ بھی ہے. کون مائی کلال ہے جو اپنی تاریخ کو اس طرح بیان کر دے گا؟ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے ملک کی آزادی کے لیے. میرے بھائی,
اس چیز کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں تو حضرت محسن صاحب سے کہتا ہوں اس تاریخ کو مرتب کرانا چاہیے اور مدارس کے نصاب تعلیم کے اندر اس کو داخل کرنا چاہیے، تاکہ ہماری قوم، ہماری آنے والی نسلیں اپنے پوروجوں کی اس قربانی بھری زندگی کو جاننے اور پہچاننے والی ہوں، انہیں یہ پتہ چلے کہ انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ پھر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا کہ وہ جیل میں چلے گئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بوڑھے آدمی تھے، ان سب شاگردوں نے مل کر حاجی صاحب کو انگریز پیچھے پیچھے اور حاجی صاحب کو بچاتے 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 کشتی میں سوار کر کے ان کو ہندوستان سے مکہ معظمہ کے لیے ہجرت کرا دی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ملک کے اندر ان کے حق پہ چڑھ گئے، وہ جیل چلے گئے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہیں رہے، لیکن ان کی گرفت کے اندر نہیں آ سکے، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے اور 3 سال کے بعد عام معافی کا اعلان ہو گیا، ان کو جیل سے باہر کیا گیا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ آزاد، اور وہ علماء جنہوں نے ان کے ساتھ 1857 کی جہاد کو برپا کیا تھا، وہ سب آزاد ہو گئے۔ تو اب بیٹھ کر دیکھا، دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی آزادی وطن کی، وہ بجھی نہیں۔ سوچا کہ پھر تیسری جہاد آزادی وطن کے لیے مجاہدین کو جمع کیا جائے، لیکن جب نظر ڈالی تو عام طریقے پر علماء کو مجاہدین آزادی کے ساتھ مشابہت کی بنیاد پر عام طریقے پر قتل کیا گیا، تو اب مجاہدین آزادی ختم ہو گئے۔ نہیں تھے، کن کو جمع کیا جاتا؟ تیسرے جہاد کے لیے کن کو لا کر کفن بردوش کھڑا کیا جاتا؟ وہ تو لوگ ختم ہو گئے۔ تب دیکھیے ان لوگوں نے جمع ہو کر کے، یہ وہ لوگ تھے جو فقیر تھے، دولت مند نہیں تھے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے 1857 کے 9 سال کے بعد، آزادی کے 5 سال کے بعد، جب آزادی یعنی معافی کا اعلان ہو گیا، اس کے 5 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی سن 1866 میں بنیاد رکھی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ استاد محترم یعنی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم کی بنیاد کس لیے رکھی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اشارہ تھا کہ بنیاد رکھی تھی اس لیے کہ جہاد آزادی وطن کے لیے 2 جہادوں کے اندر 31 اور 57 میں مجاہدین ختم ہو چکے۔ اب ضرورت ہے کسی ایسے کارخانے کی جہاں مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جائے، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند نہیں جانتے اس تاریخ کو، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اللہ نے قبولیت عطا